خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر جہاں، رب العالمین، احکم الحاکمین کا شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو ہر طرح کے حوادثات سے، ہر طرح کے مصائب و آلام سے بچاتے ہوئے دین پر قائم رکھتے ہوئے آج کا جمعہ نصیب فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور عام دنوں کے بنسبت جس طرح سے احتیاط اور اپنے نفس، اپنی زبان، اپنے تخیلات، خیالات پر ضبط اور کنٹرول ہم رمضان المبارک میں رکھتے ہیں، اسی طرح عام مہینوں کی بنسبت حرمت والی مہینوں میں ہمیں اپنے آپ کو بہت محتاط اور کیئرفل رکھنا ہے، کیونکہ عام دن جو ہم جرائم اور جو گناہ کرتے ہیں یا ہم سے جو ہو جاتا ہے، اس کے بنسبت حرمت والے دنوں میں یا حرمت والے مہینوں میں جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کی قباحت اور اس کی سزا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ممکنہ طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کے منکرات سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ رمضان المبارک کا پرمسرت اور نیکیوں کا موسم بہار گزر گیا، اور جس طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنی نمازوں سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی عبادات سے بھی غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم سست ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے ابھی اتنی خطرناک وبا اور بیماری موجود ہے جو بدنام زمانہ ہے، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جسے لگ جائے اس کا بچنا مشکل ہے۔ اس کے باوجود بھی، ان تمام چیزوں کو دیکھنے اور سننے اور مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی ہماری عبادت پھر سے اسی جگہ پر آ رہی ہے جس جگہ پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قہر ہم پر ٹوٹا تھا۔ ہماری عبادتیں، ہماری اطاعت، ہماری نمازیں اور دیگر عبادات، اذکار، تلاوتیں، یہ ساری چیزیں ہم سے دوری اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں۔ نمازوں سے ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمازوں سے غافل ہونے والے لوگ اللہ کے نگاہ میں ناخرف لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں وہ جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ فسوف يلقون غيا، اسے جہنم کے خاص وادی میں رکھا جائے گا، وادی غی میں اس کو ڈالا جائے گا۔ نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے رمضان میں یا جب بیماری اپنے شباب پر تھی، یہ وبا اپنی جوانی پر تھی، یہ بیماری ابھی لوگوں کو اپنا لقمہ بنا رہی تھی، ہمارے اندر جو خوف، جو ہراس اور
جس حرص و طمع کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کو پکارتے تھے، اسی حرص و طمع کے ساتھ آج بھی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کو ہمیں پکارنا چاہیے تھے، نہ کہ بیماری کے ہٹتے ہی اس ہلاک شدہ قوم جن اقوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کیا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کریں۔ ایک مومن بندے کا حال اللہ رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خائف ہونے والے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے مومن بندے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ اپنے بستروں سے اپنے پہلو کو الگ کیے رکھتے ہیں، اپنے راتوں میں جب آنکھیں کھلتی ہے، نیند ٹوٹتی ہے، وہ چونکتا ہے کہ کہیں فجر کی نماز کا وقت تو نہیں چلا گیا، کہیں کی طرف لپکتا ہے، جھانکتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں نماز فجر ہم سے قضا تو نہیں ہوگی، یا پھر راتوں کو کر کے نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر سجود ہوتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رجا، امید، خوف، ڈرتے ہوئے اس کی عظمت و جلالت سے، اس کے قہر و غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لالچ کی نگاہوں سے، قبولیت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑائے، جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہماری حالت دن کیا، رات کیا، صبح کیا، شام کیا، اگر بستر پر پڑے تو ہمیں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن کیا آپ نے سوچا، آپ نے کبھی غور کیا، اس عارضی بستر کے لذت کو اگر آپ ترک نہیں کر سکتے، آپ چھوڑ نہیں سکتے، ارے اس بستر کا کیا کرو گے؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنمیوں کا جو بستر ہوگا، آج اس یہ عارضی لذت والے بستر، یہ تھوڑی سی نرمی اور گرمی والے بستر کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ارے اگر آج اسے تم ترک نہیں کر سکتے، رب ذوالجلال تمہارے لیے ایسے بستر کا انتظام کرے گا کہ تم چیخو گے، چلاؤ گے، موت طلب کرو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے گے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ اس بستر کو اگر تم نے چھوڑ کر کے نماز فجر ادا نہیں کی، اس بستر کو ترجیح دیا نماز فجر پر یا کسی بھی نماز پر، کسی بھی نماز کو ترک کر کے اپنے بستر پر پہلوے جو ہے لگائے رکھا، الٹ پلٹ کرتے رہا، سوئے رہا، اللہ کی عبادات سے دور رہا، اس کے ذکر و عبادات سے دور رہا اور اس کی اطاعت سے دور رہا، بستروں سے چپکا رہا، ایسے لوگوں کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ایسے لوگوں کا اوڑھنا بھی، بچھونا بھی آپ کا ہوگا۔ اللہ فجر کے وقت پنکھا چلتا رہتا ہے، تھوڑی سی ہلکی سی نمی اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، چادر کھینچ کر، کمبل کھینچ کر گرمی حاصل کرنا چاہتا ہے اور نمازیں چھوڑنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے اللہ نے آگ کا بستر بچھا کے رکھ دیا ہے، آگ کا کمبل انتظام کر کے رکھ دیا ہے تاکہ نیچے سے بھی آگ اور اوپر سے بھی آگ اسے اچھی طرح پکا کر تندور چکن تندور کھاتے رہتے ہو، جس طریقے سے چکن کو تندور میں پکایا جاتا ہے اس کی طرح اس کو بھی پکا دے، آگ کے بیچوں بیچ رکھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو یوں ہی بدلا دیتے ہیں، ہم ظالموں کو یوں ہی بدلا دیتے ہیں. اسی طرح ہم ظالموں کا انتظام کر کے رکھیں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے روگردانی کرتا ہے، اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات سے منہ پھیرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہم اسی طرح کی جو ہے سواگت کر کے رکھے ہیں، آگ کا بچھونا بچھا دیا. وَمِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہمیں اس کے اوپر سے بھی سایہ. یہاں بہت زیادہ دھوپ ہونے لگتی ہے تب بھی لوگ چھتری لے کے نکلتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا انتظام کرتی ہیں، اس کا انتظام کر دیے ان لوگوں کے لیے. آج ہم تھوڑی سی قربانی دینا نہیں چاہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان جنت میں جانا چاہتے ہیں. واہ میاں بھائی واہ واہ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسی چھتریوں کا انتظام کیا ہے، ایسے سایوں کا انتظام کیا ہے جس کی بناوٹ، جس کی خلقت آگ سے کی گئی ہے. آگ کی چھتری ہوگی، آگ کا سایہ ہوگا اور نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ. کروٹیں لیتے رہو، گرمی حاصل کرتے رہو. اللہ کی وہ آگ جہنم کی وہ چلا کر بھن کر تمہیں خاکستر کر، لیکن تب بھی موت نہیں آئی. چلو یہاں دنیا میں چلتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ تھوڑی دیر تک ہی سے، تھوڑی دیر تک چل کر کے ختم ہو جائے گا. سوسائڈ کرنے والا کیا سمجھتا ہے؟ اپنے جسم پر پیٹرول ڈال کر کے آگ لگا لینے والا کیا سمجھتا ہے؟ تھوڑی دیر تک چلیں گے پھر ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن حالانکہ قصہ تو اصل تب شروع ہوتا ہے جب یہاں کا اس کا قصہ دنیا کی نظر میں ختم ہوتا ہے. لیکن وہاں ایسا کوئی قصہ ختم نہیں ہوگا، قصہ وہاں مسلسل چلتا رہے گا. کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آگ ماد پڑنے لگے گی اللہ اس آگ کو دہلا دے گا اور مزید سخت ہو جائے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. انسان سوچے گا کہ چلو ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ جو عارضی لذتوں کی عادی ہمارے جسم ہو چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جسم، یہ چمڑیاں ایک طرف سے جلتی چلی جائیں گے، دوسری طرف سے بڑھاتے چلے جائیں گے، پھر ایک طرف سے جلتی چلے جائیں گے، دوسری طرف سے بڑھاتے چلے گے، تاکہ اس کے عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو. اور جب انسان چلے گا نا، یہ لذتوں سے اپنے ذہن و دماغ کو مخمور کر دینے والے، ان عارضی لذتوں کے نشے میں چور رہنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے اللہ یاد دلائے گا اور کہے گا فذوقوا، مزے لو مزے لو. ایک آدمی تکلیف میں رہے اور آپ کہہ دیں کہ مزے لو تو کتنا مزہ آئے. یہی کہے گا کہ زخم میں صرف نمک نہیں لال مرچی بھی چھڑک رہے ہو ملا کے. زخم پہ صرف نمک ہی نہیں لال مرچی جو ہے ملا کے چھڑک رہے ہو. جب انسان چلے گا اس آگ میں، اس عذاب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فذوقوا فذوقوا، مزہ لو، چکھو اور مزہ، اور مزہ دے گا اور مزہ عطا کرے گا. یہ کس بنا پر ہوگا؟ یہ جو عارضی بستر کو چھوڑ نہیں سکتا، ہم پورے دن خیر 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 طلب کرتے رہتے ہیں کہ بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہو. انہوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو کوئی بھلا کا تلاش کرنے والا ہے، بھلائی کا متلاشی ہے، وہ اپنے دن کا آغاز بھلائی کے ساتھ کرتا ہے، بھلائی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، مناجات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اس دن کا آغاز کرتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟
ہم یہ نرم گرم بستر چھوڑ نہیں پاتے ہیں. ہماری صبح 10 بجے 11 بجے ہوتی رہتی ہے. شیطان پیشاب کرتے رہتا ہے ناک میں منہ میں نہ جانے کہاں کا, اور ہم نماز سے چھوڑ چھوڑ کر سوتے رہتے. تو بتلائیے دن کی جو ابتدا ہے, دن جو اسٹارٹ ہوتا ہے صبح سے ہوتا ہے. دن کی شروعات صبح سے ہوتی ہے. دن کی شروعات صبح سے ہوتی ہے اور اس کی اینڈنگ شام کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے تب. اب آپ جو ہے پورے دن بھلائی چاہنے والے ہیں, بھلائی کھوجنے والے ہیں, آپ نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی. آپ ایک بلڈنگ کی تعمیر کر رہے ہیں لیکن نیچے کچھ کھدائی وڈائی کر کے دیے نہیں, راڈ ہے سیمنٹ ہے کچھ بھی نہیں دی, اور آپ چلے ہیں کہ 100 منزلہ بلڈنگ تعمیر کرنے, شیش محل بنانے, اور جو ہے آپ یہیں سے اپنی دیوار اٹھا رہے. دیوار مضبوط اٹھانے کے لیے زمین کی کھدائی واجب اور ضروری ہے تاکہ آپ کی بلڈنگ, آپ کی عمارت قائم رہے. ورنہ چند سال میں آپ کی بلڈنگ زمین بوس ہو جائے, زمین سے لگ جائے گی, گر جائے گی. آپ نے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کرنی ہے, فجر کی نماز سے کرنی ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ عصر ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, مغرب پڑھیں, عشاء پڑھیں, یہ ساری نمازیں آپ کے لیے بے کام بے سود ہو, آپ کے لیے بے کام بے سود ہو. ساری نمازوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں مگر فجر میں سوتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں نیند آتی ہے, کیونکہ بستر میں کمبل اوڑھ کر کے سونے میں بڑا مزہ آتا ہے. اب آپ بتلائیے, آپ اپنے دن, اپنے صبح کی بنیاد رکھ رہے شیطان کو خوش کر کے, اور آپ چلے ادھر خوب بڑے نمازی بننے یا بڑے جو ہے اچھے بننے, تو آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمته بشیء فیذلکم فیکبه علی وجه النار. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے گا. اللہ کے ذمے میں, یہاں تک کہ اللہ اس قدر وہ اپنے ذمے میں لے لیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایک نمازی آدمی ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اگر اس آدمی کو کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا, اور ڈرنا چاہیے ایسے آدمی کو. اگر اللہ نے پوچھ لیا تو سیدھے اوندے منہ سے جہنم میں ڈال دے. فلا یطلبنکم اللہ من ذمته بشیء. آپ بتلائیے, اندازہ لگائیے کہ اس کے برعکس جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, جو آدمی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے, جو آدمی فجر کے وقت سویا رہتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا, اس کے ساتھ اللہ کا برتاؤ کیا ہوگا, اس کے اوپر اللہ کا فرمان کیا ہوگا. اندازہ کیجیے, جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ اتنا جو ہے سیکورٹی دیتا ہے کہ وہ خود اس کا محافظ اور ذمہ دار بن جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا, اس کو ایک لفظ برا بھی کوئی نہیں بول سکتا ہے. اگر بولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا, اور جب اللہ پوچھے گا تو اسے تباہ و برباد کر کے اسے جہنم میں اوندے منہ ڈالے گا. تو غرض یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری اگر چلی بھی گئی ہے تو دوسرا راستہ اور کھلا بھی ہے, یا پھر یہ بھی پنپ سکتی ہے, یا اللہ کی کوئی دوسری مخلوق آ سکتی ہے جو ہمیں بے بس و بے کس کر دے, جو ہماری طاقتوں کو ملیا میٹ کر دے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز جو مومنوں کی معراج ہے اور ہتھیار ہے. مومنوں کی کیا ہے؟ معراج ہے. بڑی بلندی ملتی ہے مومنوں کو, بڑی رفعت ملتی ہے مومنوں کو, بڑا مقام ملتا ہے مومنوں کو. اگر ہم نے اسے ضائع کیا اور ہم اپنے بستروں سے چپکے رہے, فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی, عشاء کی, کون کیا ساری نمازیں جو ہے ہم ادھر ادھر کر کے دائیں بائیں کر کے جو ہے چھوڑتے رہے, تو پھر اس سے یہ ہوگا جیسا کہ آپ نے سنا, اس بستر کے بدلے ہمارے لیے
اس بستر کی لذت جو لے لے کر نمازیں چھوڑے گا، اس کے لیے آگ کا بستر ہے، آگ کا بچھونا ہے، آگ کا اوڑھنا ہے، آگ کا کمبل ہے، آگ کی چادر ہے، آگ کی بیڈ شیٹ ہے، آگ کا گدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا انتظام کر دیا۔ اور اگر کوئی قربان کرتا ہے، اللہ کوئی قربان کرتا ہے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اللہ کی رضا کے لیے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کے لیے آتا ہے، تلاوت کے لیے آتا ہے، ذکر کے لیے آتا ہے، استغفار کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ایسی سعادت ہے کہ کیا ریشم کے گدے، ریشم کے جو ہے پلنگ، اور ایک سے ایک موتیوں سے جڑے ہوئے پلنگ، اور اس کے لیے کرسیاں، اور اس کے لیے تکیے، اس کے لیے بچھونے ہوں گے جو ٹیک لگا کر مزے سے ساری کائنات اور ساری جنت کا نظارہ کریں۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، لگائیں گے ٹیک لگا کر، دیکھیں گے مزے سے۔ جب آپ اس لذت کو ترک کر دیں گے جو ہمیں بستر میں ملتی ہے اور نماز کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے تو ہوگا، نہیں تو پھر وہی آگ کا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں تمام احکامات کی حفاظت کرنے والا بنا، ورنہ پھر ایک سے بڑھ کر کے ایک عذاب آتا رہے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پھر سے ایک بار وہ فیملی کا کچھ چل رہا ہے نا قانون، جن سنکھیا نینترن ہے نا، یہ کیا اس کے بعد اور بھی آئے گا، اور بھی آئے گا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو نابود ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں سازشیں ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ہماری بدعملی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم سے عدولی ہم کریں گے، اللہ ایک کے بعد ایک ظالم مسلط کرے گا، پھر نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ ابھی جو چل رہا ہے، بہرحال انشاءاللہ اس بار ہم کبھی دیکھیں گے بعد میں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم تمام ظالموں اور سازش کرنے والوں کو، سازشوں کو دگنی کی طرف ہے، مومنوں کی، اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔